ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلو، اس نے ڈرائیور کو حکم دیا۔ رائٹ سر۔ مستعد ڈرائیور نے تیزی سے ایک طرف اسٹیئرنگ گھمایا اور جیپ کو لائن کے ساتھ ساتھ بھگا دیا۔ 5-6 کلومیٹر چلنے کے بعد اچانک کرنل واڈیا نے اسے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی رکتے ہی جوانوں کے ہاتھ اپنی گنوں پر جم گئے۔ انجن بند کرو، کرنل واڈیا نے اگلا حکم دیا۔ وہ کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ٹریکٹر چلنے کی آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ اس نے اچانک ہی اپنے ساتھیوں سے سوال کر دیا۔ سر، ادھر بھیم نگر کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اسے جواب ملا۔ چلو ادھر اس ٹریکٹر والے تک چلو۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ ٹریکٹر والے کے پاس پہنچ گئے، جس نے کرنل واڈیا کے حوالدار کو پہچان کر جے ہند بلائی تھی۔ سر، یہ تو اپنا آدمی ہے، رام مورتی، میجر صاحب کے ساتھ کام کرتا ہے۔ حوالدار نے کرنل کی سرگوشی کے لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے صاحب، ابھی تک پکڑا نہیں گیا سالہ؟ اچانک ہی رام مورتی نے ان سے سوال کر لیا۔ کرنل واڈیا کا ماتھا ٹھنکا، اس نے محسوس کیا دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ تمہیں کیسے علم ہوا اس کا؟ کرنل واڈیا نے بے تکلفی سے دریافت کیا۔ صاحب، ابھی کوئی آدھ پون گھنٹہ پہلے ایک انسپکٹر صاحب بھی جیپ پر اسے ڈھونڈتا اس طرف آیا تھا۔ اس نے ہم کو بتایا اور ساودھان بھی کہا تھا۔ میں نے چوکیدار کو کہہ دیا ہے، صبح گاؤں والوں کو بھی ساودھان کرا دوں گا۔ رام مورتی کہتا چلا گیا اور کرنل واڈیا کا دل بیٹھنے لگا۔ اچھا یار، باقی باتیں چھوڑو، وہ انسپکٹر کدھر گیا تھا؟ اسے یقین تھا یہ انسپکٹر دراصل کیپٹن جمشید تھا اور وہ اس طرف فرار ہوا ہے۔ سر، اس نے ریلوے لائن کا پوچھا تھا، ادھر ہی ڈھونڈنے گیا تھا۔ وہ گھس بیٹھیوں کس راستے سے گیا تھا؟ جیپ تھی اس کے پاس۔ رام مورتی نے ہاتھ کے اشارے سے ان کی رہنمائی کی۔ کرنل واڈیا نے اپنے ڈرائیور کو راستہ سمجھنے کے لیے کہا اور رام مورتی کو کچھ کہے بغیر اس طرف چل دیے۔ نہر کے پل کے پار وہ رک گیا۔ اس نے اپنے پیچھے ایک جوان کو مخاطب کیا۔ مسٹر کمار، نہر میں اترو اور یہاں جیپ تلاش کرو۔ اس نے ضرور جیپ کو اس نہر میں پھینکا ہوگا۔ یس سر، مسٹر کمار نے کہا اور اپنی گن اور کپڑوں سے 1 منٹ میں نجات حاصل کر کے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ کرنل واڈیا نے اپنی جیپ کی ہیڈ لائٹس کی روشنی کا رخ اس طرف کروا دیا تھا اور خود بھی ٹارچ جلائے کھڑا رہا۔ بمشکل 2 منٹ بعد ہی مسٹر کمار نے جیپ کر نہر میں جیپ کی موجودگی کا انکشاف کر دیا اور کرنل واڈیا کے حکم پر باہر آ گیا۔ کرنل واڈیا کو اب ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ انسپکٹر کی وردی میں ملبوس کیپٹن جمشید نے جنگل سے جیپ چرائی اور اس پر فرار ہوا تھا، اور یہاں سے یا تو وہ پیدل یا پھر ٹرین پر فرار ہوا ہے۔ 2 ہی امکانات ہو سکتے تھے، لیکن ٹرین یہاں رکتی تو نہیں۔ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور پھر خود ہی اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ ایسے چالاک آدمی کے لیے یہ کون سا مسئلہ تھا؟ اس نے سگنل ڈاؤن کر کے ٹرین رکوا دی ہوگی یا پھر کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہوگا، لیکن یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ یہاں سے پیدل نہ فرار ہوا ہو۔ کرنل واڈیا نے فی الوقت کسی ایک آپشن پر مغز ماری کرنے کے بجائے دونوں مفروضات پر کام کرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جیپ کے وائرلیس سے خصوصی احکامات جاری کر رہا تھا۔ کرنل واڈیا نے جہاں ایک طرف اس علاقے میں موجود تمام ایجنسیوں اور پولیس، ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ دونوں اطراف موجود دیہاتوں، ٹرکوں، ندی نالوں کا چھپا چھاننے کا حکم دیا تھا، وہیں دوسری طرف اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کر کے انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس دلا دیا تھا۔ ریلوے کے اعلیٰ حکام کو سٹینڈ بائی کرتے ہوئے گنگا نگر ریلوے اسٹیشن کی طرف فوجیوں کی دوڑیں لگوا دی تھیں۔ کرنل واڈیا نے خود وہاں ہیلی کاپٹر منگوا لیا جس پر وہ گنگا نگر کی طرف جا رہا تھا۔ مال گاڑی جب گنگا نگر کے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوئی تو ڈرائیور اور اس کے باقی دونوں ساتھیوں کو یوں لگا جیسے وہ میدان جنگ میں پہنچ گئے ہوں۔ فوج نے گھیرا ڈال رکھا ہے، اس نے اپنے ساتھیوں سے کپکپاتی آواز میں کہا۔ ابے وہ کوئی معمولی ڈاکو نہیں تھا، فوج نہیں تو اور کیا، یہاں شہر کی طوائفیں آتی ہیں اس کے استقبال کے لیے۔ سالے زبان بند رکھنا ورنہ یہ مار مار کر حلیہ بگاڑ دیں گے۔ گارڈ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم چپ رہو۔ ڈرائیور اتنی فوج دے کر گھبرا گیا تھا۔ ٹرین کی بریک اس نے بڑی گھبراہٹی میں کھینچی تھی اور معمول سے قدرے پہلے رک گئی تھی۔ ٹرین کے آہستہ ہوتے اس نے دیکھا کہ کئی فوجی ڈبوں سے لٹک گئے تھے۔ ٹرین رکتے ہی انہوں نے ان تینوں کی طرف رائفلیں تان لیں۔ تینوں گھبرا گئے۔ نیچے اترو، ایک فوجی افسر نے انہیں حکم دیا۔ تینوں نیچے آ گئے۔ تمہارے ساتھ اور کوئی ہے؟ اس فوجی افیسر نے بڑی سختی سے پوچھا۔ نہیں مہاراج، ہمارے ساتھ اور کون ہوتا؟ انجن میں جو قدرے ہوشیار آدمی دکھائی دیتا تھا جواب دیا۔ ہوں۔ اس کی طرف اس فوجی افیسر نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا، تو تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں تھا؟ نہیں مائی باپ مہاراج، ہم ہمیشہ تینوں ہی ہوتے ہیں۔ اگر ریلوے سٹاف کا کوئی آدمی سوار ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی آتا ہے۔ باقی بوگیاں سب لاک ہیں، ان میں مال ہوتا ہے یا پھر پیٹرول، انہیں پیچھے سیل کر دیا جاتا ہے۔ اس نے اپنی چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ اسے میرے پاس لاؤ۔ فوجی افیسر نے اچانک اپنے جوانوں کو حکم دیا اور خود دوسری طرف منہ کر کے چل دیا۔
اس نے بڑا زبردست نفسیاتی حربہ آزمایا تھا۔ 3-4 فوجیوں نے اسے گھیرے میں لے کر ایک طرف چلنے کا حکم دیا، باقی دونوں کو بھی وہ الگ الگ لے کر جا رہے تھے۔ خوف کے مارے یہ حالت تھی کہ بدن میں خون ہی نہیں۔ انجن مین کی حالت کچھ زیادہ غیر ہونے لگی تھی۔ اسے جب فوجی افیسر کے سامنے پیش کیا گیا تو فوجی افیسر نے اپنے جوانوں کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے کہا، اسے فوراً لے جا کر گولی مار دو۔ لیکن کیوں مہاراج، میرا کیا گناہ ہے؟ انجن مین کی جان ہی نکل گئی تھی۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تم پہلے ایک پاکستانی جاسوس کو پناہ دی اور اب جھوٹ بول رہے ہو۔ اچھا تم بتاؤ کہ تمہیں ان کے لیے کون سی سزا دی جائے؟ فوجی افیسر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو انجن مین کو یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں سے برقی لہریں خارج ہو کر انجن مین کے جسم کو چھیدنے لگی ہوں۔ لیکن وہ تو رانا شمشیر سنگھ تھا، ڈاکو رانا شمشیر سنگھ۔ بے ساختہ انجن مین کے منہ سے نکلا۔ اس کے ساتھ ہی اس پر گھونسوں، تھپڑوں اور لاتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ دوسری طرف اس کے باقی دونوں ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ ان تینوں کو الگ الگ کر کے اس خصوصی آپریشن میں موجود را کے افسران نے چند منٹ کے اندر اندر ساری باتیں اگلوا لی تھیں۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ تینوں بیچارے اپنی سادہ لوئی میں مارے گئے ہیں۔ کیپٹن جمشید نے انہیں بھی دھوکے میں رکھا تھا اور اصلی شناخت کے ساتھ فرار نہیں ہوا تھا۔ کرنل واڈیا ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں پہنچا تو تینوں کو باری باری اس کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کرنل واڈیا نے بھی تینوں سے الگ الگ سوالات کیے تھے اور انہیں بے گناہ قرار دیا۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ اسے کم از کم انہوں نے اب کوئی بات نہیں چھپائی، کیونکہ وہ تینوں بھی اس بات سے بہت پریشان تھے اور ندامت محسوس کر رہے تھے کہ رانا شمشیر سنگھ بن کر انہیں ڈاج کرنے والا خطرناک پاکستانی جاسوس تھا جسے فوج تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ کرنل واڈیا اس وقت را کے مقامی افسران کے ساتھ ہنگامی میٹنگ کر رہا تھا۔ سمارٹ، ویری سمارٹ، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ نو ڈاؤٹ سر، اس کی ایک محتاط نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ حیرت کی بات ہے کہ سرحد سے یہاں تک اس نے کسی بھی جگہ اپنی اصلیت ظاہر نہیں ہونے دی اور اب تک کامیابی سے اپنا کھیل کھیل رہا ہے۔ کرنل واڈیا نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں سر، وقت آنے پر کچھوے کی طرح پھیلنے لگتے ہیں، اور محتاط اپنے خیال ظاہر کیا۔ ویل جینٹل مین، ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہوگی اگر وہ اس طرح ڈاج دے کر سرحد پار کر گیا۔ اس نے سارا کیمپ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے، وہاں کوئی شے سلامت نہیں رہی۔ اس کی لگائی ہوئی آگ نے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ برسوں کی محنت سے ہم نے جو سیف ہاؤس بنایا تھا اور جس انداز سے اس طریقے سے کیموفلاج کیا گیا تھا اسے جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس علاقے میں موجود کوئی فائر بریگیڈ اس پر قابو پائے گا۔ او مائی گاڈ، سارا کیمپ جل کر راکھ ہو رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ غصے سے اس نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا، سر ہم اسے نہیں چھوڑیں گے سر، وہ اور نہیں بھاگ سکتا۔ ایک نوجوان لیفٹیننٹ نے گرم جوشی دکھائی۔ کرنل واڈیا نے اس کی طرف دیکھ کر زہر خندہ سی مسکراہٹ اچھال دی۔ ویل جینٹل مین، اس وقت صبح کے 5 بج رہے ہیں، ہمارے اور اس کے درمیان صرف 2.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، لیکن وہ اکیلے اور ہم ہزاروں کی تعداد میں یہاں اس ایریا میں موجود ہیں۔ اگر ہمارے ہزاروں جوان اس 2.5 گھنٹے کے فاصلے کو نہ پاٹ سکیں تو بہت شرم کی بات ہوگی، بہت شرم کی بات۔ دہلی میں اس کا سخت نوٹس لیا جائے گا۔ واڈیا نے وہاں موجود رہا کہ افسران کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا، اس نے فوری طور پر یہاں بھی ایک آپریشنل کیمپ بنا کر اس کی کمانڈ خود سنبھال لی تھی اور گنگا نگر ریلوے اسٹیشن کے ایک کمرے میں دیوار سے نقشہ لٹکا کر انہیں بریفنگ دینے لگا تھا۔ ان لوگوں نے ریلوے ملازمین کی مدد سے اس کے اترنے کی جگہ کی نشاندہی کرنے کے بعد ارد گرد کے علاقے سے وہاں کا مکمل جغرافیہ، چھپنے کی ممکنہ جگہیں وغیرہ سب نوٹ کر لی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خصوصی میٹنگ برخاست ہو گئی اور اس ایریا میں موجود تمام انٹیلیجنس یونٹوں کو ریڈ الرٹ آرڈر جاری کیے گئے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بمشکل 10 منٹ بعد ہزاروں کی تعداد میں فوجی اور سویلین ایجنسیوں کے جوان کیپٹن جمشید کے تعاقب میں شکاری کتوں کی طرح نکل گئے تھے۔ بی ایس ایف کے انسپکٹر کی وردی کو اس نے مختلف حصوں میں ضائع کیا تھا، لیکن پستول اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ جو ڈھیلا ڈھالا لباس بھی اسے ملا اس میں پستول کو آسانی سے چھپایا جا سکتا تھا۔ جمشید کو اس بات کا علم تھا کہ اب تک راہ نے گاڑی کے ڈرائیور اور باقی عملے کو قابو کر لیا ہوگا اور انہوں نے یقیناً جمشید سے متعلق سب کچھ انہیں بتا دیا ہوگا، کیونکہ جب انہیں یہ علم ہوگا کہ جمشید نے انہیں ان کے ایک مفرور ڈاکو کے نام پر بیوقوف بنایا ہے، ان کے دلوں میں اس کے لیے موجود ہمدردی کئی گنا زیادہ نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ جانتا تھا کہ راہ نے اب تک اس کا سکیچ بھی بنا لیا ہوگا، اس کے پاس موجود کپڑوں کا بھی انہیں علم ہے اور اس ایریا میں وہ پھیلنا بھی شروع ہو گئے ہوں گے۔ اسے اب جلد از جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ یہاں ایک ایک پل اس کے لیے خطرات میں اضافہ کر رہا تھا۔ سرحدی علاقہ ہونے کے سبب عین ممکن تھا کہ یہاں پہلے ہی سے راہ اور بھارت کی دوسری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اپنا مضبوط جال پھیلا رکھا ہو۔ وہ خوفزدہ نہیں تھا، سانپ سیڑھی کے اس کھیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے ذہنی طور پر خود کو آمادہ حالات کے لیے تیار کر لیا تھا۔
بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کو اس نے راجستھان کا تقریبی تربیتی مرکز تباہ کر کے ایسا دھچکا لگایا تھا جس سے وہ لوگ لمبے عرصے تک سنبھل نہیں سکتے تھے۔ اب اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا مہنگا سودا نہیں تھا۔ اسے افسوس بہت تب ہوتا اگر وہ کچھ کیے بغیر دشمن کے ہتھے چڑھ جاتا۔ گزشتہ روز اس نے اگلے 24 گھنٹوں کا راشن اپنے معدے میں سٹور کر لیا تھا۔ وہ اس حالت میں 2-3 دن تک آرام سے گزارا کر سکتا تھا۔